نحمد و نصلی علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ ثم الحمدللہ۔ سورہ یاسین کا آغاز کریں گے آج ہم۔ قرآن پاک کا دل، جس میں اللہ تعالیٰ نے ہدایت کی بہت ساری باتیں ہمیں بتائیں۔ آئیے شروع کرتے ہیں۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما۔ اللہم فقہنا فی الدین اللہم فقہنا فی الدین اللہم فقہنا فی الدین۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ۔ اس صورت میں اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کاملہ اور حکمت بالغہ کی وہ نشانیاں بیان فرمائی ہیں جو نہ صرف پوری کائنات میں بلکہ خود انسان کے اپنے وجود میں پائی جاتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی قدرت کے ان مظاہر سے ایک طرف ایک بات واضح ہو جاتی ہے کہ جو ذات اتنی قدرت اور حکمت کی مالک ہے، اس کو اپنی خدائی کا نظام چلانے کے لیے نہ کسی شریک کی ضرورت ہے نہ کسی مددگار کی، اس لیے وہ اور صرف وہ عبادت کے لائق ہے۔ اور دوسری طرف قدرت کی ان نشانیوں سے یہ بات ظاہر ہوتی ہے کہ جس ذات نے یہ کائنات اور اس کے مہیر عقول نظام پیدا فرمایا، اس کے لیے یہ بات کچھ بھی مشکل نہیں ہے کہ وہ انسانوں کے مرنے کے بعد انہیں دوسری زندگی عطا فرمائے۔ اسی طرح قدرت کی ان نشانیوں سے توحید اور آخرت کا عقیدہ واضح طور پر ثابت ہو جاتا ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہی دعوت دینے کے لیے تشریف لائے تھے، ان کو اسی دعوت کے لیے بھیجا گیا تھا۔ وہ ان نشانیوں پر غور کر کے اپنا عقیدہ اور عمل درست کریں۔ دوسروں کو چاہیے کہ وہ ان نشانیوں پر غور کر کے اپنا عقیدہ اور عمل درست کریں۔ اس کے باوجود اگر کچھ لوگ اس دعوت کو قبول نہیں کر رہے ہیں تو وہ اپنا ہی نقصان کر رہے ہیں، کیونکہ اس کے نتیجے میں وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے عذاب کے مستحق بن رہے ہیں۔ اسی سلسلے میں آیات نمبر 13 سے 29 تک ایک ایسی قوم کا واقعہ ذکر فرمایا گیا جس نے حق کی دعوت کو قبول نہ کیا، بلکہ حق کے دائیوں کے ساتھ ظلم و بربریت کا معاملہ کیا، جس کے نتیجے میں حق کے دائی کا انجام تو بہترین ہوا، لیکن حق کے یہ منکر اللہ تعالیٰ کے عذاب کی پکڑ میں آ گئے۔ چونکہ اس صورت میں اسلام کے بنیادی عقائد کو بڑے فصیح و بلیغ اور جامع انداز میں بیان فرمایا گیا ہے، اس لیے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے منقول ہے کہ آپ نے اس سورت کو قرآن کا دل کہا ہے۔ آئیے سٹارٹ کرتے ہیں۔ یاسین۔ بعض نے اس کے معنی سورہ یاسین کے فضائل، یہاں سے سٹارٹ لیتے ہیں، بہت روایات ہیں۔ مثلاً یاسین سے بعض نے اس کے معنی یا رجل یا انسان کے کیے ہیں، بعض نے اسے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نام اور بعض نے اسے اللہ کے اسماء حسنیٰ میں سے بتلایا ہے، لیکن یہ سب اقوال بلا دلیل ہیں۔ یہ بھی ان حروف مقطعات میں سے ہیں جن کے معنی و مفہوم اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ والقرآن الحکیم، حکمت والے قرآن کی، یا قرآن محکم کی جو نظم و معنی کے لحاظ سے محکم یعنی پختہ ہے، واو قسم کے لیے آیا ہے، آگے جواب قسم ہے۔ إِنَّكَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ، بے شک آپ یقیناً رسولوں میں سے ہیں۔ مشرکین نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت میں شک کرتے تھے، اس لیے آپ کی رسالت کا انکار کرتے اور کہتے تھے لست مرسلا، تو پیغمبر ہی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے جواب میں قرآن حکیم کی قسم کھا کر کہا کہ آپ یقیناً اس کے پیغمبروں میں سے ہیں۔ اس میں آپ کے شرف و فضل کا اظہار ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کسی رسول کی رسالت کی قسم نہیں کھائی۔ یہ بھی آپ کے امتیازات اور خصائص میں سے ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کی رسالت کے اثبات کے لیے قسم کھائی۔
تنزیل العزیز الرحیم، نازل کیا ہوا نہایت غالب بہت رحم والے کا۔ آیت نمبر 4 کو پہلے دیکھتے ہیں کہ جس میں تھا کہ علی صراط مستقیم، یقیناً سیدھے راستے پر ہیں۔ یہ انکا کی دوسری خبر ہے، یعنی آپ ان پیغمبروں کے راستے پر ہیں جو پہلے گزر چکے ہیں، یہ ایسے راستے پر ہیں جو سیدھا اور مطلوب منزل جنت تک پہنچانے والا ہے۔ آیت نمبر 5، تنزیل العزیز الرحیم، نازل کیا ہوا نہایت غالب بہت رحم کرنے والے کا، یعنی یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل کردہ ہے جو عزیز ہے، یعنی اس کا انکار اور اس کے رسول کی تکذیب کرنے والے سے انتقام لینے پر قادر ہے۔ الرحیم ہے، یعنی جو اس پر ایمان لائے گا وہ اس کا بندہ بن کر رہے گا، اس کے لیے نہایت مہربان ہے۔ لِتُنذِرَ قَوْمًا مَّا أُنذِرَ آبَاؤُهُمْ فَهُمْ غَافِلُونَ، تاکہ آپ ڈرائیں اس قوم کو نہیں ڈرائے گئے ان کے باپ دادا، تو وہ سب بے خبر ہیں۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو رسول اس لیے بنایا ہے اور یہ کتاب اس لیے نازل کی ہے تاکہ آپ اس قوم کو ڈرائیں جن میں آپ سے پہلے کوئی ڈرانے والا نہیں آیا، اس لیے ایک مدت سے یہ لوگ دین حق سے بے خبر ہیں۔ یہ مضمون پہلے بھی کئی جگہ پر گزر چکا ہے۔ عربوں میں حضرت اسماعیل علیہ السلام کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے براہ راست کوئی نبی نہیں آیا، یہاں بھی اس چیز کو بیان کیا گیا ہے۔ جیسے ابو جہل، عتبہ، شیبہ وغیرہ، بات ثابت ہونے کا مطلب ہے اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان ہے کہ میں جہنم کو جنوں اور انسانوں سے بھر دوں گا۔ سورہ سجدہ۔ شیطان سے بھی خطاب کرتے ہوئے اللہ نے فرمایا میں جہنم کو تجھ سے اور تیرے پیروکاروں سے بھر دوں گا۔ سورہ صاد۔ یعنی ان لوگوں نے شیطانوں کے پیچھے لگ کر اپنے آپ کو جہنم کا مستحق قرار دے دیا ہے، کیونکہ اللہ نے ان کو اختیار اور حریت ارادہ سے نوازا ہے، لیکن انہوں نے اس کا استعمال غلط کیا اور یوں جہنم کا ایندھن بن گئے۔ یہ نہیں کہ اللہ نے جبراً ان کو ایمان سے محروم رکھا، کیونکہ جبر کی صورت میں تو عذاب کے مستحق ہی قرار پاتے۔ إِنَّ جَعَلْنَا فِي أَعْنَاقِهِمْ أَغْلَالًا، بے شک ہم نے ڈال دیے ان کی گردنوں میں طوق۔ فَهِيَ إِلَى الْأَذْقَانِ فَهُمْ مُقْمَحُونَ، سو وہ ٹھوڑیوں تک پہنچے ہوئے ہیں، لہٰذا وہ سب سر اوپر کیے ہوئے ہیں، جس کی وجہ سے وہ ادھر ادھر دیکھ سکتے ہیں، نہ سر جھکا سکتے ہیں، بلکہ وہ سر اوپر اٹھائے اور نگاہیں نیچی کیے ہوئے ہیں۔ یہ ان کی عدم قبول حق کی اور عدم اتفاق کی تمثیل ہے۔ یہ بھی ممکن ہے کہ یہ ان کی سزا جہنم کی کیفیت کا بیان ہو، یعنی دنیا کی زندگی میں دنیا کی زندگی ان کے لیے مزین کر دی گئی ہے۔ یہ گویا ان کے سامنے کی آڑ ہے جس کی وجہ سے وہ لذائذ دنیا کے علاوہ کچھ نہیں دیکھتے، اور یہی چیز ان کے ایمان کے درمیان مانع اور حجاب ہے، اور آخرت کا تصور ان کے ذہنوں میں ناممکن الوقوع کر دیا گیا ہے۔ یہ گویا اس کے پیچھے کی آڑ ہے جس کی وجہ سے وہ توبہ کرتے ہیں، نہ نصیحت حاصل کرتے ہیں، کیونکہ آخرت کا کوئی خوف ہی ان کے دلوں میں نہیں ہے۔ وَجَعَلْنَا مِن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا، اور ہم نے بنا دی ان کے ہاتھوں کے درمیان سے، یعنی آگے سے ایک دیوار، وَمِن خَلْفِهِمْ سَدًّا، اور ان کے پیچھے سے ایک دیوار، فَأَغْشَيْنَاهُمْ، پھر ہم نے ڈھانک دیا انہیں، فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ، سو وہ نہیں دیکھ پاتے، یا ان کی آنکھوں کو ڈھانپ دیا، یعنی رسول سے عداوت اور اس کی دعوت حق سے نفرت نے ان کی آنکھوں پر پٹی باندھ دی، یا انہیں اندھا کر دیا جس سے وہ دیکھ نہیں سکتے۔ یہ ان کے حال کی دوسری تمثیل ہے۔
وَسَوَاءٌ عَلَيْهِمْ أَأَنذَرْتَهُمْ أَمْ لَمْ تُنذِرْهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ، اور برابر ان پر خواہ آپ انہیں ڈرائیں یا نہ ڈرائیں وہ ایمان نہیں لائیں گے۔ یعنی جو اپنی کرتوتوں کی وجہ سے گمراہی کے اس مقام پر پہنچ جائیں کہ ان کے لیے انداز اللہ کے عذاب سے ڈرانا بے فائدہ رہتا ہے، یعنی وہ اپنے گناہ میں، اپنی نافرمانیوں میں اس لیول تک پہنچ چکے ہیں کہ اب ان کے لیے ڈرانا اور نہ ڈرانا معنی نہیں رکھتا۔ انما تنذر من اتبع الذکر، بے شک صرف آپ تو ڈرا سکتے ہیں جو پیروی کرے نصیحت کی، وخشی الرحمن بالغیب، اور وہ ڈرے رحمان سے بن دیکھے، فبشرہ، بس آپ خوشخبری دے دیں انہیں، بمغفرت و اجر کریم، مغفرت کی اور اجر کریم کی۔ یعنی قیامت والے دن، یعنی احیائے الموتیٰ کے ذکر سے یہ اشارہ کرنا بھی مقصود ہے کہ اللہ تعالیٰ کافروں میں سے جس کا دل چاہتا ہے زندہ کر دیتا ہے، جو کفر و ضلالت کی وجہ سے مردہ ہو چکے ہوتے ہیں، بس وہ ہدایت اور ایمان کو اپنا لیتے ہیں۔ لاسٹ آیت کو دیکھ لیتے ہیں، اِنَّا نَحْنُ نُحْيِي الْمَوْتَ وَنَكْتُبُ مَا قَدَّمُوا، بے شک ہم ہی زندہ کرتے ہیں مردوں کو اور ہم لکھ رہے ہیں جو انہوں نے آگے بھیجا، وَآثَارَهُمْ، اور ان کے آثار بھی، وَكُلَّ شَيْءٍ، اور ہر چیز کو، أَحْصَيْنَاهُ، ہم نے محفوظ کر رکھا ہے، فِي إِمَامٍ مُبِينٍ، ایک کتاب میں واضح۔ ما قدموا سے اس میں ہم دیکھ چکے ہیں، اس آیت میں لاسٹ والی آیت ہماری اس رکوع کی آیت نمبر 12، یعنی قیامت والے دن یہاں احیائے یعنی الموتیٰ کے ذکر سے یہ بھی اشارہ کرنا مقصود ہے کہ اللہ تعالیٰ کافروں میں سے جس کا دل چاہتا ہے زندہ کر دیتا ہے، جو کفر و ضلالت کی وجہ سے مردہ ہو چکے ہوتے ہیں، بس وہ ہدایت اور ایمان کو اپنا لیتے ہیں۔ ما قدموا سے وہ اعمال مراد ہیں جو انسان خود اپنی زندگی میں کرتا ہے، اور آثارہم سے وہ اعمال جن کے عملی نمونے اچھے یا برے وہ دنیا میں چھوڑ جاتا ہے، اور ان کے مرنے کے بعد اس کی اقتدار میں لوگ وہ اعمال بجا لاتے ہیں، جس طرح حدیث میں ہے، جس نے اسلام میں کوئی نیا طریقہ جاری کیا اس کے لیے اس کا اجر بھی ہے، اور اس کا بھی جو اس کے بعد اس پر عمل کرے گا بغیر اس کے کہ وہ اس میں کسی کے اجر میں کمی ہو، اور جس نے کوئی برا طریقہ جاری کیا وہ اس پر اس کے اپنے گناہ کا بوجھ بھی ہوگا، اور اس کا بھی جو اس کے بعد اس پر عمل کرے گا بغیر اس کے کہ اس میں سے کسی کے بوجھ میں کوئی کمی ہو۔ صحیح مسلم کی حدیث 1017۔ اسی طرح یہ حدیث ہے جب انسان مر جاتا ہے تو اس کے عمل کا سلسلہ ختم ہو جاتا ہے سوائے 3 چیزوں کے۔ نمبر 1، علم جس سے لوگ فائدہ اٹھائیں۔ نمبر 2، نیک اولاد جو مرنے کے والے کے لیے دعا کرے۔ نمبر 3، یہ صدقہ جاریہ جس سے اس کے مرنے کے بعد لوگ فیض یاب ہوں۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 1631۔ آثارہم کا دوسرا مطلب نشانات قدم ہے، یعنی انسان نیکی یا بدی کے لیے جو سفر کرتا ہے اور ایک جگہ سے دوسری جگہ جاتا ہے تو قدموں کے یہ نشانات بھی لکھے جاتے ہیں۔ جیسے عہد رسالت میں مسجد نبوی کے قریب کوئی جگہ خالی تھی تو بنو سلمہ نے ادھر منتقل ہونے کا ارادہ کیا۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے علم میں یہ بات آئی تو آپ نے انہیں مسجد کے قریب منتقل ہونے سے روک دیا اور فرمایا، دیارکم تکتب آثارکم، 2 مرتبہ فرمایا، تمہارا گھر اگرچہ دور ہے لیکن تم وہیں رہو، جتنے قدم تم چل کر آتے ہو وہ لکھے جاتے ہیں۔ صحیح مسلم حدیث 665۔ امام ابن کثیر فرماتے ہیں دونوں مفہوم اپنی جگہ صحیح ہیں، ان کے درمیان منافات نہیں ہے، بلکہ اس دوسرے مفہوم میں سخت تنبیہ ہے، اس لیے کہ جب قدموں کے نشانات تک لکھے جاتے ہیں تو انسان جو اچھا یا برا نمونہ چھوڑ جائے جس کی لوگ بعد میں پیروی کریں تو وہ بطریق اولا لکھا جاتا ہے۔ اللہم اجعلنا منہم، اللہم اجعلنا منہم، اللہم اجعلنا منہم، یعنی جب اللہ تعالیٰ نے ہمارے قدموں کو بھی لکھا ہے تو اللہ تعالیٰ نیک قدموں والوں میں ہمارا بھی شمار کر دے۔ آمین یا رب العالمین۔
وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔